یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے جو برف پوش پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ عموماً سردیوں کے عادی تھے، لیکن اس سال سردی اپنی انتہا پر تھی۔ نہ سورج نظر آتا تھا، نہ دن اور رات کا فرق محسوس ہوتا۔ برف کے تودے گرتے رہتے اور سرد ہوائیں کھڑکیوں کے شیشے لرزا دیتی۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی عام سردی نہیں بلکہ ڈانسز کا قہر ہے۔ ان کے مطابق یہ قہر ہر چند سال بعد آتا ہے، اور جو کوئی بے وقوفی کرے وہ ہمیشہ کے لیے اس میں دفن ہو جاتا ہے۔ گاؤں کے 5 دوست نعیم، فاروق، سلیم، کامران اور اشرف جوان اور بے خوف تھے۔ ان کا شوق تھا برفیلے جنگلوں میں مہم جوئی کرنا۔ ایک دن شدید برف باری کے دوران انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑ کے اوپر جائیں گے اور برف کی گہرائیوں کا نظارہ کریں گے۔ نعیم، جو گروپ کا لیڈر تھا، ہمیشہ کہتا، یہ کہانیاں سب ڈرپوکوں کے لیے ہیں۔ ہم جوان ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ شام ہوتے ہی پانچوں نے اپنے گرم کپڑے پہنے اور ایک کتا بھی ساتھ لے لیا جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے انہیں روکا، لیکن انہوں نے مذاق الفاڑتی ہوئے کہا، ہم کوئی بچے نہیں جو ڈر جائے۔ جب وہ پہاڑ کی طرف نکلے، برف کے گالے ان کے جسموں کو چھوتے اور ہوا ان کے کانوں میں عجیب سی آوازیں پیدا کرتی۔ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتے گئے، سردی بڑھتی گئی۔ راستے میں ایک پرانا مزار آیا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک بدرو رہتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بدرو سردیوں میں اپنے شکار تلاش کرتی ہے اور انہیں کبھی واپس آنے نہیں دیتی۔ نعیم نے سب کو مزار کے اندر جانے کی پیشکش کی۔ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ بدرو کیسی ہے۔ باقی دوستوں نے انکار کیا، لیکن نعیم نے ضد کی اور ہنس کر کہا، یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ جیسے ہی نعیم نے مزار کا دروازہ کھولا، اندر کی سردی نے ان سب کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کی سردی باہر کی سردی سے 1000 گنا زیادہ ہو۔ نعیم نے ہمت دکھائی اور اندر چلا گیا۔ باقی دوستوں نے باہر انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی نعیم اندر گیا، اچانک مزار کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اندر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ دوستوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ پتھر کی طرح جم چکا تھا۔ اندر سے نعیم کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ دوستوں نے خوف سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نعیم کی جگہ صرف اس کا کوٹ اور جوتے پڑے تھے، اور ان پر برف کے ساتھ خون کے دھبے تھے۔ وہ کتا جو ان کے ساتھ تھا، مسلسل رونے لگا اور مزار کے گرد بھاگنے لگا۔ دوستوں نے ڈرتے ڈرتے نعیم کو آوازیں دیں، لیکن وہاں کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر کار وہ گاؤں واپس بھاگ گئے۔ راستے میں برف باری مزید تیز ہو گئی۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہوں نے گاؤں والوں کو ساری کہانی سنائی، مگر کسی نے ان کی بات پر یقین نہ کیا۔ بزرگوں نے کہا، ہم نے پہلے ہی منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب نعیم کو واپس لانے کی کوئی امید نہیں۔ اگلے دن گاؤں کے چند لوگ مزار کی طرف گئے تاکہ نعیم کا سراغ لگایا جا سکے، لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ صرف اس کا کتا مزار کے دروازے پر منجمد حالت میں مردہ پایا گیا۔ اس کے ارد گرد عجیب و غریب نشان تھے، جیسے کوئی چیز وہاں رینگ رہی ہو۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگ مزار کے قریب جانے سے ڈرنے لگے۔ وہ سرگوشیاں جو نعیم کے اندر جانے پر شروع ہوئی تھیں، اب ہر رات سنائی دیتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مزار کے قریب رات کے وقت ایک سایہ نظر آتا ہے جو کسی کی تلاش میں رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سایہ نعیم کا ہے، جو ڈانسز کے قہر کا شکار ہوا اور ہمیشہ کے لیے مزار میں قید ہو گیا۔ اب جب بھی گاؤں میں سردی بڑھتی ہے، لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ڈانسز کا قہر ان پر نہ گرے۔ ڈانسز کا قہر نہ صرف نعیم کو لے گیا، بلکہ گاؤں کے دلوں میں خوف کی دائمی سردی بھر گیا۔